کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا ٹاپک میری بہن، اور وہ ایک شعر ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ ہم یہاں جی رہے ہوتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جب لاش پڑی ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ کبھی یہ زندہ تھا نہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کبھی مریں گے نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا آخری وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ آپ کا بڑا اچھا سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم چلتا ہے، کب معلوم چلتا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نقشہ بیان کیا کہ جب وہ بندہ کہ جو عارف ربانی ہے، عارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کو جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتا رہا، نبی اسلام کو راضی کرتا رہا، اللہ اس کو رسول کو راضی کرتا رہا، اور تمام احکامات کی پیروی کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دیتا رہا، تب جب وہ انسان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کی بہت بڑی کثیر جماعت آتی ہے، اور اس کی روح کو اس طرح نکالتی ہے کہ جس طرح یہ پانی کا اگر نکالا جائے تو نکالنے کے بعد جب ہلکا سا پانی نکالا جائے تو یہ صحیح گرائے، اسی طرح اچانک اس کی روح آرام سے نکال لی جاتی ہے، اگر وہ مومن ہو، نیک اعمال مومن ہو۔ ابھی بد ہوگا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ وقت نزا کی مشکلیں آسان کرنا، اسپیشلی اچھا اس میں ہوتا کیا، اب جیسی وقت نکالا جاتا ہے تو آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں نا اس روح کے استقبال کے لیے، وہ جنت سے خاص خوشبو کو لے کر آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک نورانی کفن ہوتا ہے کہ جس میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ جیسے اس روح کو نکالا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فرشتے فوراً ملک الموت سے اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اور اس کو نور کے اس کفن کے اندر ڈال دیتے ہیں جو جنت کا ہوتا ہے، جس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب جب وہ آسمان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو وہ اس کا اور اس کے والد کا نام، یا فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اور جو لوگ دنیا میں اچھے الفاظ کہتے ہیں وہ فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کتنی عظیم شان روح ہے، یہ کتنی پیاری روح ہے، تو زمین کے فرشتے اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، ساتویں آسمان تک، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اور مقام علیین کی طرف روح منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے زمین سے آسمان تک کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب و پیارا ہے، تو وہ روح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہی چلا کہ جب ہم کہتے ہیں نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان عطا فرمانا، اور جو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اللہ اس سے بچا لینا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال کر بھی جائے تو لگتا نہیں کہ مرے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ سو رہے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو ان کا استقبال کرتے ہیں تو دل میں اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب آ جائیں وہ جو آپ کا سوال تھا کہ بد عمل ہوں، بد روح ہوں، خبیث ہوں، تو پھر ان کے لیے خطرناک قسم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ معاف کرنا، جو دیکھتے کہ وہ روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھ لیں بڑا آپ یہ بار بار سوال کریں نا، میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے، اب وہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اسی یہ پوری حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح اون کو، گیلے اون کو لوہے میں لپیٹ کے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، یا اس کپڑے کو ہم وہاں ڈال دیں جہاں جھاڑیاں ہوں، اور جھاڑی میں ڈالنے کے بعد کھینچا جائے، تو اس طرح فرشتے اس روح کو جسم سے کھینچتے ہیں، اللہ میاں بچائے، اور جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہاں کے جو ایک اس کے خطرناک بدبودار کفن ہوتا ہے جس کی بدبو سے زمین آسمان کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس پہ لعنتیں شروع ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑھتا ہے تو پہلے آسمان کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اور سجین جو سب سے خطرناک ہے وہ اس روح کو اس طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔